من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشاً بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور برسایا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، من الثمرات ہر طرح کی پیداوار کو، رزقاً لکم بطور رزق کے تمہارے لیے، فلا پس نہیں، تجعلوا ٹھہراؤ، للہ اللہ کا، انداداً کسی کو ہمسر، وانتم اس حال میں کہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ مطلب خیز ترجمہ، تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور اس نے آسمان سے پانی کو برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار کو اگایا جو تمہارے لیے رزق ہے، سو تم اللہ کا کسی کو ہمسر نہ بناؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق و ربط واضح ہے۔ در حقیقت گزشتہ آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر اللہ پاک نے ایک دعوی توحید فرمایا ہے، اور آگے الذی خلقکم سے لے کر یہاں تک اس دعویٰ کی دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور دوسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور تیسری دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ان دعوی توحید کے بعد جو اللہ پاک نے 3 دلیلیں بیان فرمائی ہیں، ان دلیلوں کو اللہ پاک نے اپنے انعامات اور احسانات کے ذریعے بیان فرمایا۔ پہلی آیت جس کی تفسیر جمعرات کے دن عرض کی تھی، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی ان نعمتوں اور احسانات کا ذکر فرمایا جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ تھا، اور اس لیے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی اور پھر تمہاری پرورش کی
تمہاری بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، یعنی ان انعامات کا جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ تھا۔ اور آج کی آیات کے اندر ان انعامات کا اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے ارد و گرد انسان کے متعلقات میں سے ہے، انسان کے ارد و گرد ہوتی ہیں اور انسان ان سے یعنی کا استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے ان سے۔ اور ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کو بیان فرمایا الذی جعل لکم الارض، کرۂ ارض کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور ایسا بچھونا کہ بساطن یفترش، جو بچھایا جائے، یعنی ایسا نرم، جیسا کہ نرم و نازک، جیسا کہ انسان آرام کرنے کے لیے اپنا بستر اور گدا بچھاتا ہے، اس طریقے سے اللہ پاک نے اس زمین کو بچھا دیا۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا یہ زمین کرۂ ارض کو جو ہم نے بنایا ہے انسان کے فائدہ کے لیے، اس کو اتنا زیادہ انتہائی لوہے کی طرح سخت بھی نہیں بنایا جس میں انسان کو عمل کرنا مشکل ہو جائے، اس پہ اپنے روزی کمانا، کام کاج کرنا کیا ہو جائے، انتہائی مشکل بن جائے، ایسا بھی نہیں۔ اس لیے تفسیر جلالین والے نے بات نکالی ہے لا غایۃ لہا فی الصلابہ، یعنی سختی میں وہ کوئی زیادہ انتہا کو نہیں پہنچی، زیادہ لوہے کی اتنا سخت نہیں بنایا، اور نہ ہی اتنا زیادہ نرم کہ جس پر ٹھہرنا مشکل ہو جائے، یعنی پانی کی طرح بالکل سیال اور نرم نہیں بنایا۔ اور اسی کو تفسیر جلالین والے فرماتے ہیں فرمایا کہ اول لیونہ فلا یمکن الاستقرار علیہا، اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ جس پر یعنی کا قرار ناممکن ہو جائے، ٹھہرنا ناممکن ہو جائے، بلکہ سختی اور نرمی کے درمیان ایک ایسا کرۂ ارض بنایا ہے کہ انسان اس کے اندر آسانی سے رہ کر اپنی ہر قسم کی ضروریات کو کیا کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے۔ یہ زمین کو اللہ پاک نے فراش فرمایا۔ فراش سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہیں ہے، زمین گول ہونے کے باوجود پھر یعنی کیا زمین گول ہونے کے باوجود پھر بھی یعنی کیا سطح مستوی ہے، یعنی کہ ایک برابر سی نظر آتی ہے میدان، اس لیے کہ فرمایا کہ قرآن پاک ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا، چاہے عالم ہے یا جاہل، شہری ہے یا دیہاتی، اسے کیا سمجھ اس لیے فرمایا کہ جعل لکم الارض فراشا، اتنا بڑا کرۂ ارض جس کی وسعت اور گہرائی مفسرین نے لکھا ہے، اور فلکیات جدیدہ والوں نے فرمایا کہ اس زمین کی گہرائی جو ہے وہ 7922 میل ہے، اور کلومیٹر کے اعتبار سے یعنی کا موبائل پر نکالا رہا تو وہ بتایا 12,007 کو 713، یعنی وہ کلومیٹر بن جائے گی۔ اور فرمایا اسی طرح شمالاً جنوباً جو ہے اس کی لمبائی زمین کی 7,900 ہے، اور محیط اس کا دائرہ فرمایا 24,860 میل ہے۔ یہ زمین کی کیا گہرائی ہے، اور کل فرمایا کہ مربع میل جو ہے 20 کروڑ مربع میل کی کیا یہ زمین ہے۔ اتنا بڑا کرۂ ارض کو اللہ پاک نے کیا پیدا فرمایا، کس لیے پیدا فرمایا؟ انسان کے لیے، اور تاکہ اس کے اندر انسان
آسانی سے اپنی کیا زندگی گزار سکے اور اپنی ضروریات کو کیا پورا کر سکے۔ اور انعامات میں سے، احسانات میں سے دوسرا انعام کس بیان کیا؟ السماء بناء، اور آسمان کو ہم نے کیا بطور چھت کے، بناء تفسیر جلال فرماتے ہیں سقفاً، کیونکہ بنا کا ایک معنی چھت ہوتا ہے، عربی میں سقف کہتے ہیں، سقفاً چھت، اور دوسرا معنی اس کا خیمہ، اور تیسرا معنی اس کا عمارت بنا بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھنے میں آسمان چھت ہے، کیسا اللہ پاک نے اس کو خوبصورت نیلگوں بنایا اور اس کو ستاروں کے ساتھ کیا کیا مزین کیا، اور اس کی کتنی لمبائی چوڑائی ہے اس کو کوئی مفسر نہیں بیان کرتا، اتنی لمبائی ہے، تقریباً کی 6-7 تفسیریں میں نے دیکھی ہیں اور کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اسی سے میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ آسمان کی لمبائی چوڑائی کا کسی نے اندازہ لگایا نہیں ہوگا، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان بنایا بطور کس کے؟ چھت کے۔ لیکن بنا کا معنی خیمہ بھی ہوتا ہے، وہ ہے کہ ایسے خیمے کی طرح زمین کو، یہ نہیں صرف ہمارے اوپر سے، ہر طرف سے اس کو کیا احاطے کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، اور اس کے اندر زمین گیند کی طرح یعنی کیا گھوم رہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کیا ان دو اتنی بڑے قرآن کو بیان فرمایا، اور پھر آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، پانی کو برسایا۔ چونکہ پہلے میں بھی بیان کر چکا ہوں، اسباب سماویہ کی وجہ سے بخارات اٹھتے ہیں، بارش، تفسیر یعنی کیا بغوی والے نے لکھا ہے، تو آسمان سے بارش آتی ہے پہلے، پھر بادلوں سے، پھر یعنی زمین پر، اس لیے آسمان، کبھی آسمان کا ذکر کر دیتے ہیں کبھی بادلوں کا۔ در حقیقت فرمایا چونکہ یہ اسباب سماویہ کی وجہ سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ بادلوں کی شکل بن کر کیا برستے ہیں، اس لیے چونکہ آسمان کہتے ہی مافوق کو ہر وہ چیز جو انسان کے اوپر ہے اس کو کیا آسمان۔ تو فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان آسمان سے اوپر سے اللہ پاک نے پھر کیا پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے اس زمین سے ہر طرح کی پیداوار کو اگایا، ہر طرح کی پیداوار کو کیا اگایا، جو رزقا لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بطور رزق کے ہر طرح کی پیداوار، انسانوں کے لیے کیا رزق ہے، میں تم بھی اسے کھاتے ہو اور تم اسے اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تفسیر جلالین والی بات نکالی ہے، تَأْكُلُونَهُ، تم اسے کھاتے ہو، وَتَعْلِفُونَهُ بِهِ دَوَابَّكُمْ، اور تم اسے اپنے جانوروں کو بھی کیا کھلاتے ہو، جانوروں کو بھی کیا کھلاتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی، فرمایا کہ انسان جو کھیت اگاتا ہے، اس کھیت کے اگانے کے اندر، زمین کے پیدا کرنا، کھیت کے اگانے کے اندر فرمایا کہ انسان کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے انسان، کسان تو بڑی محنت کرتا ہے، زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے اور اس کی جھاڑوں کو دور کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، در حقیقت بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عمل کرتا ہے وہ یا تو اس پیداوار کے اگنے کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی اگنے کے اندر اس کے رکاوٹوں کو، ممانعات کو دور کرتا ہے، یا پھر اس کھیتی کی حفاظت کرنے کے جو اسباب ہیں، جو کام ضروری ہیں وہ کرتا ہے، تاکہ یہ اگ بھی جائے اور پھر محفوظ بھی رہ جائے۔ لیکن فرمایا کہ نرم اس لیے کہی جاتی ہے زمین، تاکہ وہاں نرم پوپلی جو وہاں سے آسانی سے باہر نکل آئے، اور اس کے اندر کھاد اس لیے ڈالی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت کے ساتھ وہ یعنی باہر نکلے، جلدی سے باہر نکل آئے،
اور فرمایا کہ دوائیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر جھاڑ نہ پیدا ہو، جو اس کے اندر رکاوٹ نہ بن جائے، اس لیے، یا اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، تو یہ تخلیق تو نہیں ہے، پیدا کرنا تو نہیں ہے۔ فرمایا تخلیق وہ جب انسان نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا، بیج زمین کے اندر ڈالا ہے، اور پانی کے ساتھ وہ زمین کے ساتھ دانہ چپک جاتا ہے، پھر کون ذات ہے جو اس دانے کو پھاڑ کر اس سے ایک نرم پونپڑی بہ نکالتی ہے؟ پھر اس پونپنی نکالنے کے اندر کسان کا کیا دخل ہے؟ پھر اس پونپنی کو یعنی کہ سخت تنا آور کون بناتا ہے؟ پھر اس پونپلی سے یا اس تنیات سے شاخیں اور پھل اور پھول کون نکالتا ہے؟ پھر اس پھل اور پھولوں پر رنگ کون چڑھاتا ہے؟ پتوں پر رنگ کون چڑھاتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی انسان کا ہے دخل؟ کسان کا کوئی دخل ہے؟ نہ اس کے اگانے میں، نہ اس کے پھل اور پتے نکالنے میں، نہ ہی اس کے رنگ چڑھانے میں۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے، جو اگاتی بھی ہے، پھول پتیاں بھی نکالتی ہے، پھر اس پر پھل بھی پیدا لگاتی ہے اور اس پر رنگ بھی چڑھاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے ہر طرح کی پیداوار کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے لیے کیا رزق ہو۔ فرمایا کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی بیان کرنے سے مقصد اس حقیقت کی تعلیم دینا ہے کہ زمین و آسمان، کون و مکان، حیوان و انسان، زمین و آسمان، کون و مکان، حیوان و انسان، فرمایا یہ سب ایک اللہ کی مخلوق ہیں۔ سب ایک کس کی ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے پیدا کرنے میں کسی دیوی یا دیوتا کا یا کسی پیر و پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ تو یہ تھا کہ صرف مستحق عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ذات ہو۔ انسان دعویٰ کیا تھا؟ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور دلیل دے دیے اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی کہ ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے مستحق عبادت بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، کوئی بھی اللہ انسان کے سجدے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لیکن فرمایا، اسی کو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو ہمسر، کسی کو مد مقابل مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو اس بات کو۔ اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، اور فی احسن تقویم کے اندر اچھی خوبصورت شکل و صورت عطا فی عقل اور سمعتا کی۔ لیکن یہ انسان غافل، جب غافل ہوتا ہے فرمایا کہ پھر جہالت کی ساری حدیں عبور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ غفلت کے اندر، جہالت کے اندر پھر یہ انسان کبھی تو آسمان کو خدا بناتا ہے، کبھی شمس و قمر کو خدا بناتا ہے، کبھی ستاروں کو اور آگ کو پوجا کرتا ہے، اور کبھی فرمایا کہ پتھر اور مٹی اور لکڑی کی مورتوں کی پوجا کرتا ہے، اور کبھی دریا و ندی نالوں کے اپنا معبود بناتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کبھی جانوروں کو اپنا یعنی کیا معبود سمجھتا ہے، اور کبھی شرم گاہوں اور ناپاکیوں کو اپنا کیا معبود بنا لیتا ہے، کبھی سانپوں کو اور کسی کو معبود بنا لیتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی غفلت اور جہالت ہے۔ اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو بیان فرمایا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ مت بناؤ اللہ کے لیے کسی کو شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم کیا جانتے ہو، سمجھ اور عقل رکھتے ہو۔ اسی لیے تفسیر جلالین والی بات نکالے، انہ کیا الخالق، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کیا خالق، انہ الخالق، بے شک وہ اللہ ہی خالق ہے، وَلَا يَخْلُقُونَ، اور کوئی بھی خلقت تخلیق نہیں کرتا، پیدا نہیں کرتا، لہذا وَلَا يَكُونُ إِلَٰهًا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہوگا، إِلَّا مَن يَخْلُقُ، مگر وہی ذات جو کیا تخلیق کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔
جو ذات تخلیق کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، وہی کیا الہ اور معبود ہے؟ اور جب ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر تخلیق کے یعنی عبادت کے مستحق بھی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی کیا عبادت کرو۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس کی گرامر کے متعلق وہ آسان سی باتیں تھیں۔ فرمایا جعل فی الماضی کا واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، الارض یہ اسم ہے، فراشن یہ بھی اسم ہے، اور فرمایا کہ السماء کی تحقیق گزر چکی ہے، بناءً یہ بھی اسم ہے، اور آگے فرمایا کہ فاخرج یہ بھی صیغہ واحد مذکر غیب فی الماضی باب افعال سے ہے۔ ہاں ثمرات یہ جمع ہے ثمرتن کی، ثمرات جمع کس کی ہے؟ ثمرتن، اور یہ بھی اسم ہے۔ رزقاً یہ مصدر ہے، اور فرمایا کہ فلا تجعلوا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فی نہیں حاضر معروف ہے، لا تجعلوا مت بناؤ تم۔ ایک لفظ ہے اندادن، انداد یہ جمع ہے ندن کی، انداد جمع کس کی ہے؟ ندن کی۔ ندن کا معنی ہوتا ہے شریک۔ یہاں سمجھ لیں، اگر ہو ذات کے اندر شریک، کسی کو ذات میں شریک ٹھہرایا جائے تو پھر صرف ند بولا جاتا ہے، انداد۔ اور اگر ذات و صفات دونوں کے اندر شریک مانا جائے اس کے لفظ مثل آتا ہے، اس کے لفظ مثل۔ فرمایا کہ اس لیے یہاں انداد کو اللہ کی ذات کہنا، تم کسی کو یہ کون ذات ہے جو اس پیدا کیا؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین، اے اللہ ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کا قیامت آباد فرما۔ یا اللہ اس کی تمام ضروریات خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما۔ یا اللہ قبولیت نصیب فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ